امپورٹنٹلی آج کی جو بریکنگ نیوز اور تازہ خبر یہ ہے کہ افریقہ کا ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری جس کا نام بینن ہے، جی ہاں بینن، جو ایک چھوٹا کنٹری ہے، وہاں پر آج ملٹری فوجیوں نے تقریباً 8 ملٹری فوجیوں نے ایک ٹی وی اسٹیشن پہ دھاوا بولا جو کہ نیشنل ٹی وی اسٹیشن تھا، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے نیشنل ٹی وی اسٹیشن پہ افریقہ کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ملٹری نے جو ہے وہ بینن جو کنٹری ہے افریقہ کا، اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ لے لی ہے، ملٹری نے گورنمنٹ کو اوور تھرو کر دیا ہے، اور جو پریزیڈنٹ ہیں اس ٹائم بینن کے، ان کو بھی اوور تھرو کر دیا ہے۔ اب یہ جو خبر، اس خبر کے آنے کے کچھ گھنٹے کے بعد جو ملٹری فورسز تھیں، وہ ملٹری فورسز جو ہیں جو کہ پریزیڈنٹ سے لائل تھیں بہت زیادہ، جو کہ پریزیڈنٹ کی واچ ڈاگ کے انڈر تھیں، انہوں نے ایکشن لیا اور اس ملٹری کوپ کو ناکام بنا دیا۔ شروع کے 2 سے 3 گھنٹے جب مارننگ کے ٹائم ملٹری کے کچھ جنرلز نے جب یہ اعلان کیا کہ وہ ملٹری کوپ کر چکے ہیں، گورنمنٹ کو اوور تھرو کر چکے ہیں، تو اس ٹائم یہ لگ رہا تھا کہ بینن کے اندر بھی باقی افریقن کنٹریز کے مقابلے میں ایک ملٹری کوپ ہو چکا ہے، اور یہ ملٹری کوپ سکسیسفل ہے۔ بٹ جو ملٹری دوسرے کمانڈز کے جنرلز تھے جنہوں نے ملٹری کوپ میں ساتھ دینا تھا، ان 8 فوجی جنرلوں کا، انہوں نے ساتھ نہیں دیا، اور ایونچولی یہ ملٹری کوپ جو ہے، یہ ملٹری کوپ ناکام ہوا۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ٹائم بائی ٹائم یہ ملٹری کوپ کیوں ناکام ہوا، اور آنے والے ٹائم پہ اس کا امپیکٹ جو ہے وہ افریقہ میں کیا ہوگا، اور اس کا امپیکٹ باقی کنٹریز میں کیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی اگلی بات کروں، میں آپ لوگوں کو میپ دکھانا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی یہ جو کنٹری ہے بینن، یہ کنٹری افریقہ میں کہاں پر موجود ہے، اور اس کنٹری کو سپورٹ اس ٹائم کون کون کر رہا ہے۔ سو آپ اس میپ کو دیکھیے گا اور ہم بات آگے شروع کرتے ہیں۔ تو یہ نائجیریا ہے، یہ نائجیریا کا ایک پڑوسی کنٹری ہے، اس کا نام ہے بینن۔ یہ بینن جو ہے یہ اٹلانٹک اوشن کے بالکل جو ہے وہ پاس ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اٹلانٹک اوشن ہے۔ تو بینن جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ملٹری کوپ ہوا ہے۔ تو اس ملٹری کوپ کو جو ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا لیٹسٹ اپڈیٹس وی آر گیٹنگ، اس ملٹری کوپ کو ناکام بنا دیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے ٹائم پر جو ملٹری ہے، جو کہ پریزیڈنٹ جو اس ٹائم بینن کنٹری کے پریزیڈنٹ ہیں، ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور ان کو سپورٹ کرے گی۔ اب ہمارے پاس جو اس ٹائم رپورٹس آ رہی ہیں، ان رپورٹس کے مطابق بینن کے جو انٹیریئر منسٹر ہیں جن کا نام مسٹر الیسین سائیڈو ہے، انہوں نے کہا ہے کہ دیٹ بینن آرمڈ فورسز ہیو فوائلڈ این اٹمپٹڈ کوپ ان دا ویسٹرن افریقن نیشن، یعنی یہ ویسٹرن افریقن نیشن جو بینن ہے، اس کے اندر جو اٹمپٹڈ کوپ ہوا ہے، اس کوپ کو فیل کر دیا۔ آگے یہ صاحب کہتے ہیں کہ a small group of soldiers launched a mutiny with the aim of destabilizing the country and its institution۔ تو گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان آ رہا ہے کہ بینن ملٹری کے اندر سے ایک ملٹری فیکشن تھا جو جنرلز جو خواہش رکھتے تھے کہ وہ ملٹری کوپ کر کے اپنی گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کرا دیں اور باقی گورنمنٹ کو فارغ کر کے خود حکمرانی حاصل کر لیں۔ تو یہ ملٹری جو جنرلز ہیں، ان کی خواہش بہت زیادہ تھی اور ان کے پاس اپرچونٹی بھی تھی، بٹ ایونچولی یہ اپرچونٹی جو ہے ان کی سزا میں تبدیل ہوگی، اور اب اوبیسلی ان سارے لوگوں کو سزا ملے گی، کورٹ مارشل ہوگا کہ انہوں نے جو آرٹیکلز ہیں آئین کے، جو کانسٹیٹیوشن ہے بینن کا، وہ کانسٹیٹیوشن توڑنے کی کوشش کی ہے، اور جو ناکام ان کی اٹیمپٹ ہوئی ہے۔ آگے جو انٹیریئر منسٹری ہے بینن کی، وہ یہ کہتی ہے کہ faced with this situation the Benin armed forces and their leadership maintained control of the situation and foiled the attempt۔ تو ہمارے پاس اس ٹائم سچویشن یہ آ رہی ہے کہ جب یہ بات بینن کی نیشنل ملٹری کو پتہ لگی، جو کہ ملٹری کمانڈ کرنے والے بڑے آفیسرز ہیں، کیونکہ یہ جن لوگوں نے یہ ملٹری کوپ اٹیمپٹ کیا، یہ جونیئر لوگ تھے، یہ جو ہے سینئر لوگ نہیں تھے، دیور جونیئرز۔ تو ان جونیئرز نے جب یہ ملٹری کوپ کرنے کی اٹیمپٹ کی ہے بینن کے اندر، تو جو وہاں کے ٹاپ سپیریئر ملٹری جنرلز تھے، انہوں نے اس چیز کو ڈینائی کیا، اور انہوں نے ان لوگوں کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ انہوں نے اس ملٹری کوپ کو ناکام کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے، اور جو بینن کے اندر جو ملٹری کوپ تھا یہ فیل ہو چکا ہے، جو گورنمنٹ ہے وہ اسٹیبلائز ہے۔ اب میں اس چیز کو کیسے دیکھتا ہوں؟ دیکھیے، بات یہ ہوتی ہے، ہمیشہ سمجھیے گا، جب بھی کوئی ملٹری کوپ کرتی ہے یا مارشل لاء لگانے کی کوشش کرتی ہے یا ٹیک اوور کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس ملٹری کمانڈ میں جو ٹاپ میجر آفیسرز ہوتے ہیں، جو ڈیفرنٹ کمانڈز کو رول کرتے ہیں، ان سب کا ایک پیج پہ ہونا بڑا ضروری ہے۔ ایک پیج پہ ہونا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے جو ملٹری کمانڈرز ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ ملٹری کے جنرلز نے جو ہے وہ ملٹری کوپ کر دیا ہے، اور وہ اس کے خلاف ایکشن لیتے ہیں۔
تو اس سارے معاملے میں سب کا ایک ہونا بڑا ضروری ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ جب بینن کے ان ملٹری سولجرز نے کوپ کرنے کی کوشش کی تو غالباً انہوں نے اپنے ٹاپ جو جنرلز ہیں ان کو اعتماد میں نہیں لیا. اوبیسلی انہوں نے کیوں اعتماد میں نہیں لیا؟ کیونکہ وہ ان کو چاہتے نہیں تھے کہ وہ پاور پلے میں حصہ بنے. پلس ان لوگوں کے ساتھ بہت کم لوگ تھے. انہوں نے پرسیپشن یہ دی, یا یہ موٹیویٹڈ لوگ تھے شاید, یہ 6-7 لوگ جنہوں نے نیشنل ٹی وی پہ آگے کوپ اٹمپٹ کی بات کی. ان کو یہ لگتا تھا کہ اگر یہ کوپ کر لیں گے تو جو باقی لوگ ان کے ساتھ نہیں بھی ہیں وہ بھی اب کہیں گے کہ ٹھیک ہے اب کوپ ہو چکے ہیں, ہم لوگ ساتھ مل کے اب گورنمنٹ چلاتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. جو میجر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے میجر لوگ تھے, جو بڑے کمانڈرز تھے, جو وہ اس کوپ اٹمپٹ کو ایکسیپٹ نہیں کر سکے, اور انہوں نے یہ کہا کہ نہیں, ہم اس کوپ کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم جو ہے وہ اپنی جو سیویلین لیڈرشپ ہے اس کا ساتھ دیں گے. لیکن اس میں ایک اور چیز سمجھنا بڑا ضروری ہے, یہ بڑی ٹیکنیکل چیز ہے, میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر یہ ملٹری کوپ جو ہے یہ ٹاپ لیڈرشپ کی طرف سے کیا جاتا بینن کی, تو یہ ملٹری کوپ سکسیسفل ہوتا. وائی؟ بیکاز جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کی ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے, اس چین آف کمانڈ کو سب لوگوں کو ماننا ان کی مجبوری ہوتی ہے. یہ جو جونیئر آفیسرز ہیں, کئی بار ان کا کوپ سکسیسفل ہو جاتا ہے, کئی بار ان کا فیل ہو جاتا ہے, اس کی ریشو 50-50 ہوتی ہے. لیکن جو ٹاپ لیڈرشپ جب بھی کوپ کرتی ہے, وہ ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ 99% آف دا ٹائم وہ سکسیسفل اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جو ٹاپ ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے ہی آرڈرز نیچے ساری لیڈرشپ ماننے کی جو ہے وہ متحمل ہے, ان کو ماننے پڑیں گے. لیکن جو جونیئرز ہیں اوبیسلی وہ کبھی بھی اپنے سینئرز کو اوور کم نہیں کر سکتے, تو کئی بار جو جونیئرز ہوتے ہیں ان کا ملٹری کوپ جو ہے وہ سکسیسفل نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں بھی ایسا ہی ملٹری کوپ جو ہے وہ ٹرکیا میں ہوا, لیکن وہ ملٹری کو جو ہے وہ ملٹری کو بھی کامیاب نہیں ہو سکا, بیکاز وہ ملٹری کو جونیئر آفیسرز نے کیا تھا, سینئر آفیسرز نے نہیں کیا تھا. جو سینئر آفیسرز ہیں یا جو مین ملٹری کی کمانڈ ہے وہ جو تھی وہ کھڑی ہوئی تھی مسٹر اردگان صاحب کے ساتھ, طیب اردگان صاحب کے ساتھ, اس لیے وہ ملٹری کوپ سکسیسفل نہیں ہوا. تو میری اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے یہ جو کوپ سکسیسفل نہیں ہوا بینن میں, اس کی ایک ٹیکنیکل وجہ یہ بھی ہے. چلیں اب آگے چلتے ہیں. اگلی بات اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ جو اس ٹائم کنٹریز ہیں ویسٹرن افریقہ میں, سہارا میں, اس میں اب ریسنٹلی بہت سارے کوپس ہوئے ہیں. جن کنٹریز کے اندر ریسنٹلی کو ہوئے ہیں, ملٹری نے اوور ٹیک کیا ہے, اس میں ایک مالی ہے, برکینا فاسو ہے, نائجر ہے, گوانا ہے, پھر گوانا بساؤ ہے, پھر گیبن ہے. تو یہ بہت سارے جو کنٹریز ہیں افریقہ کے, ان میں ریسنٹلی بہت سارے کوپس ہوئے ہیں. بٹ ایک بات بتانا آپ لوگوں کو بڑا ضروری ہے, اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ بیسکلی جو اس ٹائم بینن کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی گورنمنٹ فرینچ بیکڈ گورنمنٹ ہے, یعنی ایمینول میکرون, یہ جو فرانس ہے وہ اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے, باقی ویسٹرن طاقتیں بھی اس گورنمنٹ کو سپورٹ کرتی ہیں. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ ارلیئر بینن گورنمنٹ سیٹ لائلسٹ سولجرز اینڈ نیشنل گارڈز ہیڈ ری گینڈ کنٹرول. تو لائلسٹ کا کیا مطلب ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس ملٹری کوپ کو ڈینائی کرتے ہیں. جن لوگوں نے بھی یہ کوشش کی اس کوپ کو کرنے کی اس کو فارغ کریں گے اور ان لوگوں کو اریسٹ کیا جائے گا اور وہ اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو گورنمنٹ نے جو ملٹری کی جو ٹاپ آفیشلز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا. اگلی بات سمجھے گا. اب اس سارے معاملے میں اگلی بات یہ ہے کہ اس ٹائم جو فارن منسٹر ہیں اس ٹائم بینن کے, جن کا نام اولو سیگون بیکاری ہے, اولی سیگون بیکاری صاحب جو ہیں, انہوں نے ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دی ہے بینن کی گورنمنٹ کے بہاف پہ. ایک تو انٹیریئر منسٹری نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, ایک فرانس کی جو ہے بینن کی جو ہے وہ فارن منسٹری نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ دیٹ دا کوپ پلاٹرز ہیڈ ٹیکن کنٹرول آف اسٹیٹ ٹی وی اونلی اینڈ دیٹ the signal had been cut for several minutes. There is an attempt but the situation is under control. Now it is a small group of military, a large part of the army is still loyalist and we are taking over the situation. اب بات اس ٹائم یہ کہ رائٹرز یہ کوٹ کر رہا ہے کہ اس ٹائم جو گورنمنٹ ہے یا اور جو ملٹری ہے وہ ان لوگوں کو چن چن کے پکڑ رہی ہے جن لوگوں نے کوشش کی تھی کہ وہ ملٹری کو کریں گے. اچھا, اب ہمارے پاس جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ انفارمیشن یہ ہے کہ جو ملٹری کو ہے وہ ملٹری کو سارے کے سارے جونیئر آفیسرز نے ہی کیا ہے. ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں تھی, اس لیے ان کا یہ کو زیادہ سسٹمیٹک نہیں ہو سکتا, زیادہ سکسیسفل نہیں ہو سکا, بلکہ یہ بڑا ان سکسیسفل کو ہے. اگلی بات سنیں گا. اب ہمارے پاس جو اس ٹائم انفارمیشن آ رہی ہے اور ہم نے جو ٹی وی میں دیکھا بھی شروع کے جب آورز میں کیونکہ ٹویٹر کو فالو کرتا ہوں, میں اس رپورٹ کو بہت زیادہ قریب سے فالو کر رہا تھا, لائیو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. A group of at least 8 soldiers led by Lieutenant General Pascal Tigri had appeared on screen to claim the overthrow of President Patrick Talon.
they also claimed that the country's borders have been closed and all political parties have been suspended. اب جب نیشنل ٹی وی پہ جو ہے میں آپ کو بلکہ میرے آپ نے اس ٹائم جو ہے وہ میرا تھم نیل میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جو ملٹری 8 ملٹری سولجرز آر اپیئرنگ آن مائی تھم نیل. تو یہ بیسیکلی نیشنل ٹی وی پہ آئے یہ لوگ, اور ان سارے کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ سپورٹ ہو رہی تھی. لیوٹیننٹ کرنل ہیں پیسکل ٹگری, یعنی یہ کوئی اتنے بہت بڑے کوئی اتنی لیڈرشپ والے پلیئر نہیں تھے, یہ آفیسر تو تھے بٹ اتنے کوئی سینئر آفیسر نہیں تھے, ہی از اے مڈ ٹرم یا میڈیم ٹیئر آفیشل جو تھے. اچھا, انہوں نے یہ بیان دیا کہ پریزیڈنٹ جو پیٹرک ٹیلون ہیں بینن کے, ان کو جو ہے وہ فارغ کر دیا گیا ہے, اور پورے کا پورا جو بینن ہے اس کے جو جتنے بھی بارڈرز ہیں ان کا کنٹرول ملٹری نے سنبھال لیا ہے. میں آپ کو دوبارہ میپ دکھا کے ایک اور بڑی اہم چیز جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اوکے, سو دس از واٹ بینن از رائٹ ناؤ. اوکے, اینڈ یہ بینن کے سارے بارڈرز ہیں. اوکے, یہ سارے بارڈرز ہیں بینن کے, اور یہ کوسٹل علاقہ ہے سارا. سو اس سارے علاقے کو جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے وہ سارے کے سارے علاقے کی جو ملٹری سرویلنس ہے وہ بینن کی جو ملٹری ہے جو افریقہ کا ایک کنٹری ہے انہوں نے سنبھال لی ہے. بٹ ایونچولی ہوا یہ کہ یہ سارے کا سارا جو ملٹری کو ہے یہ انسکسیسفل ہو گیا. اگلی بات سنیں گا, اب جو اس ٹائم بینن کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ان پریزیڈنٹ کیونکہ بینن میں جو ہے وہ پریزیڈنشل سسٹم چلتا ہے, بینن کے پریزیڈنٹ کا نام مسٹر پریزیڈنٹ پیٹرک ٹیلون ہے. پیٹرک ٹیلون صاحب جو ہیں یہ 2016 سے بینن کے پریزیڈنٹ ہیں, اور اگلے سال یعنی 2 سے 3 مہینے بعد جب 2026 سٹارٹ ہو جائے گا تو اس کے 2-3 مہینے بعد الیکشنز ہیں, اور یہ 10 سال اپنے پورے کر کے فارغ ہو جائیں گے. تو پچھلے 10 سال سے یہ بینن کے ایک پریزیڈنٹ ہیں اور گورنمنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں, ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ رول کر رہی ہے. بٹ 10 سال کے عرصے کے بعد یہ اب اپنی پاور سے جو ہے یہ ریزائن کر جائیں گے, اور ہی ول بی گون. بٹ دیٹ ہیو ٹو بی ویری ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ان کی جاتے جاتے جو ہے وہ ملٹری نے کوپ کرنے کی کوشش کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بینن کی جو ملٹری ہے اس ٹائم اس کے اندر کوئی نہ کوئی ہمیں معاملات جو ہیں وہ خراب یا گڑبڑ دکھتی ہوئی نظر آ رہی, خاص طور پر جو جونیئر آفیشلز ہیں ان کی طرف سے. اگلی بات سنیں گا. اب اگلی بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ پیٹرک ٹیلون ہیں ان کا پریزیڈینشل جو آفس ہے, جو ان کے اسپوکس پرسن ہیں, ان کی طرف سے ایک بیان آیا ہے کہ دیر از اے اسمال group of people who only control the television. The regular army is regaining control. The city and the country are completely secure. اب میں انڈرسٹینڈنگ یہ سمجھتا ہوں, اگر اس سارے ملٹری پلاٹ کو میں سمجھوں یا اس ملٹری کو اٹیمپٹ کو میں سمجھوں, جو میں اپنا ایکسپیرینس رکھتا ہوں یا میرا انالیسس اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک چھوٹے ملٹری گروپ نے ایک نیشنل ٹیلی ویژن جو بینن کا نیشنل ٹیلی ویژن ہے اس کو کنٹرول کیا, اور اپنے فوجیوں کو انہوں نے داخل کر کے لوگوں کو کہا کہ ہم نے کوپ کر لی ہے اور آپ لوگوں نے کام رہنا ہے, ہم اس نیشن کو آگے لے کر جائیں گے اور ہم ہی اب آپ کے پاسبان ہیں, رہبر ہیں, ہم ہی جو ہے وہ سپورٹ کریں گے. لیکن جو گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے, گورنمنٹ کی طرف سے یہ بیان آیا, وہ یہ کہہ رہی ہے کہ صرف آرمی نے یا جو جونیئر آفیسرز ہیں انہوں نے صرف ٹی وی چینلز پر کنٹرول کیا تھا, اور انہوں نے ٹی وی چینلز پر جو ہے وہ بیان دینا سٹارٹ کیا تھا کہ انہوں نے ملٹری کنٹرول کر لی ہے. اب میرا انالیسس یہ ہے کہ یہ جو 8 ملٹری آفیشلز ہیں ان کی پلاننگ یہ تھی کہ یہ ٹی وی پر آ کے بیان دیں گے کہ انہوں نے ملٹری کوپ کر لیا ہے, اوور تھرو ہو گئی ہے گورنمنٹ. تو ان کا اشارہ ہوگا باقی لوگوں کو, جو اوبیسلی لوگ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں, نیشنل ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں, ان کو ایک سگنل ہوگا کہ ناؤ دس از اے ٹائم, آپریشن جو ہے وہ سٹارٹ کر دیا جائے, ہم نے جو ہے وہ کوپ کا اعلان کر دیا ہے, اور ایک پینک پیدا ہوگا. بٹ میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ ہمیشہ اس طرح کی پلاننگ میں جو ہے وہ ایک ڈر کا سما رہتا ہے, یا جیت گئے تو پھر تو واہ واہ ہو جائے گی, آپ اگلے 20 سال رول کریں گے, اگر کہیں بھی چوک ہو گئی تو پھر آپ فارغ ہو جائیں گے اور آپ کے کوپ اٹیمپٹ بھی فارغ ہوگی اور آپ کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے, ڈیتھ پلینٹی بھی ہو سکتی ہے, بیکاز یہ کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کی پلینٹی بہت زیادہ ہوتی ہے. میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان جونیئر آفیسرز نے مل کے ایک پلان تو کیا, اور بڑا ایک تگڑا پلان تھا ان کے مطابق, لیکن جب انہوں نے ٹی وی پہ اعلان کیا کہ ہم ملٹری کو کر دیا ہے, اوور تھرو ہوگی ہے گورنمنٹ, تو شاید جو جونیئر آفیسرز تھے جن کا اتنا شاید ایکسپیرینس کو کا نہیں ہے, نہ انہوں نے کبھی کو کیا ہے پہلے, ان کو یہ لگا یا ان کے اندر ایک کامن سینس آئی کہ یہ نہ ہو کہ ہم پکڑے جائیں, کیونکہ ایک ڈر تو رہتا ہے نا, انٹرنلی فیئر تو رہتا ہے. تو وہ فیئر جو ہے آئی تھنک ان کے سائیکولوجیکلی ان کے دماغوں پہ آیا, اور وہ شاید اس کو پریکٹیکلی جو ہے وہ انجام نہ دے سکے, اور ایونچولی جو پکڑے گئے, جو پھنسے, یہ 8 لوگ جو ہیں یہ مور امپورٹنٹلی جو ہے یہ پھنسے گئے, اور یہ سارا معاملہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. اوبیسلی اور بھی لوگوں کو پکڑا جائے گا, بٹ کو اٹیمپٹ میں اس طرح کے کمپلیکیشنز ہمیشہ ضرور آتے ہیں, تو بہت سارے کوز ہیں, ان کو آپ ضرور پڑھیے گا, آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. اگلی بات سمجھیے گا. اب جو اس ٹائم فرینچ ایمبیسی ہے, جو اس ٹائم بینن میں ہے, اس نے جو ہے وہ یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ the gunfire was reported at Camp
गुइजू नियर द प्रेसिडेंशियल ऑफिस रेजिडेंस कॉन्टोनो द कंट्रीज लार्जेस्ट सिटी। अच्छा, ये सारे मामलात तो हो रहे थे, लेकिन इसके बाद अगली एक और चीज समझना बड़ा जरूरी है, वो मैं आपको बताता हूं। अब इस मैप को जरूर देखिएगा, देन फिर वील टॉक about a very important thing. Let me show you the very important map because yeah, okay, दैट्स ग्रेट। ओके, सो अब इस चीज़ को समझना आप लोगों के लिए बड़ा ज़रूरी है और बड़ा अंडरस्टैंडेबल है कि जब ये मिलिट्री कू हो रहा था तो उस टाइम मिलिट्री कू के दौरान जो इस टाइम बेनिन का जो लार्जेस्ट सिटी है, उस लार्जेस्ट सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा जो है वो फायरिंग की आवाज़ सुनेगी, ये फ्रेंच गवर्नमेंट कह रही है। लेकिन उस फायरिंग की आवाज़ के बाद जो है वो मामला जो है वो थम गया। प्रॉबेबली शायद मिलिट्री के कुछ जनरल्स ने ये कहा हो कि ठीक है अब हम इस कूप के साथ हैं, लेकिन इवेंचुअली जब उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये कूप जो है ये सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है वो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो बल्कि इसके खिलाफ जाएंगे, तो इवेंचुअली फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसके खिलाफ ही रहेंगे, हम इनका साथ नहीं देंगे। तो एक टिट फॉर एक येस और नो की सिचुएशन में इवेंचुअली नो की तरफ जो है वो पलड़ा गया और ये जो मिलिट्री कू है अनसक्सेसफुल हुआ। अब अगली बात सुनेगा। अब अगली बात यह है कि जो यूएस की एम्बेसी है उसकी तरफ से एक बयान आया है जो बेनिन के अंदर है। यूएस की एम्बेसी ये कहती है कि इट इज के यूनाइटेड स्टेट्स वाज मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स ऑफ गन फायर इन द सिटी ऑफ Contorno and unconfirmed reports of military coup. It urged people to avoid Contorno and areas near the presidential compound, monitor local media and steer clear of crowds and demonstration. तो हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो जब ये मिलिट्री कू अटेम्प्ट हुई तो बहुत सारे लोग फिर घरों से बाहर भी निकले, उन्होंने खुशी का इजहार किया। इसका मतलब है कि जो बेनिन की गवर्नमेंट है उससे लोग खुश नहीं हैं। बट इवेंचुअली अब बात यह कि जिन लोगों ने खुशी का इजहार भी किया है अब उनकी तस्वीरें भी टीवी पे आ चुकी हैं, तो जियो फेंसिंग के जरिए या जनरली उनके फेस रिकग्नाइशन के थ्रू आई थिंक उनको भी अब फिर पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन हो जाएगी, भाईजान आप क्यों घर से निकले, आपका क्या काम था। बट दिस इज व्हाट हैपनिंग राइट नाउ और प्रॉबेबली जो अपोजिशन है उसको ज़्यादा सप्रेस करने की कोशिश की जाएगी बेनिन के अंदर। रशियन एम्बेसी जो है वो ये कहती है कि इट रिकमेंड्स इट्स सिटीजन इन द कंट्री टू रिमेन एट होम एंड ऑब्जर्व बेसिक precautions until the condition in Contorno becomes clearer। तो कॉन्टोनो एक बहुत इंपॉर्टेंट और लार्जेस्ट सिटी है बेनिन का, जिसमें लाखों लोग जो हैं वो रहते हैं। तो कहा गया कि इस इलाके में जो आप रह रहे हैं आप लोग अपनी ख्याल रखें, अपनी हिफाजत करें और आप गैर ज़रूरी घर से ना निकलें। फिर फ्रेंच एम्बेसी ने भी ये बात की है। तो इस टाइम जो है वो कॉशियस जो है वो दिया जा रहा है लोगों को। बट इवेंचुअली जो हमारे पास इस टाइम कंफर्म रिपोर्ट्स हैं, उन रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है जो मिलिट्री कू है, ये मिलिट्री कू सुबह स्टार्ट हुआ बट कुछ घंटों के बाद ये मिलिट्री कू सक्सेसफुल नहीं हो सका बिकॉज एज आई ऑलरेडी टेल यू कि जो मिलिट्री जनरल, जो जूनियर मिलिट्री ऑफिशियल्स होते हैं वो कभी भी मिलिट्री कू को जो है वो कामयाब नहीं करवा सकते, बिकॉज ये हमेशा टॉप लीडरशिप होती है जिसकी एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड चल रही होती है और उसके ऑर्डर्स मानना ईजी होता है एज कम्पेयर टू जूनियर ऑफिसर्स जिनके ऑर्डर्स मानना इतना आसान नहीं होता। एंड दैट्स वेरी थिंग जो हमेशा मिलिट्री के कूप्स में सक्सेसफुल और फेलियर का एक जो है वो हमेशा बाइस बनती है। और इस बार जो है ये मिलिट्री कू बेनिन के अंदर जो है वो ये अनसक्सेसफुल हुआ है। बट लेट मी टेल यू अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो मिलिट्री कूज हैं अब आपको ये पूरे अफ्रीका में नज़र तो आ रहे थे, अब आपको दुनिया के और बहुत सारे कंट्रीज़ में मिलिट्री कूज नज़र आएंगे। उसकी बड़ी वजह ये है कि जो डेमोक्रेसी का एक नारा था जो अमेरिका ने लगाया, अब वो डेमोक्रेसी की चीज़ आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में हमें ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। डिफरेंट जो इंडेक्सेस हैं वो ये बार बार कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी इज़ अ गुड फॉर्म, बट डेमोक्रेसी के अलावा अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकते हैं जो कि इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी दे सकते हैं लोगों को खुशहाली दे सकते हैं, लोगों के हालात को बेहतर कर सकते हैं और उनको आगे बढ़ने का एक मौका दे सकते हैं। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, लोग बिलीव करते हैं कि उनकी बेसिक नीड्स पूरी की जाए, बाकी फिर सिस्टम जो है जो भी हो इट्स मोर इंपॉर्टेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द नीड्स। और फिर उस ऐसे मौके पर जो ऐसे कमांडर्स या ऐसे सोल्जर्स इस सारी चीज़ों को ताक में रख के देख रहे होते हैं और जो मौके की तलाश में होते हैं कि वो पावर प्ले का हिस्सा बने, कई बार वो सक्सेसफुल हो जाते हैं पावर प्ले में, कई बार नहीं हो सकते। और इस बार जैसे आपने देखा कि बेनिन के अंदर जो मिलिट्री कू है वो अनसक्सेसफुल हो चुका है और जितने भी लोग हैं अब उनको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। बट जू इस चीज़ के हवाले से मेरे पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी, मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करता रहूँगा। अब मैं आप लोगों के सवालात के जवाब दूंगा, मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। जियो वर्ल्ड, थैंक यू सो मच फॉर